نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ شعبان المعظم میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مشرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مشرک جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قطع تعلق کرنے والے، وہ رشتے جن کے ساتھ اللہ نے نبھانے کا حکم دیا ان رشتوں کو کاٹنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے تہمت کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹوں کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھے والدین کے جتنے بھی نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی اور کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر شرک کرنے والا اپنے شرک سے باز آ جائے اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور اسی طرح قطع تعلق کرنے والا جو ہے یہ اس چیز سے باز آ جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تہمت لٹکانے والا پٹخنوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بھی اس سے باز آ جائے اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ والدین کے فرما بردار ہو جائیں اللہ مغفرت فرمائیں گے، کیونکہ ویسے بھی والدین کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں اللہ ان کی جزا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور والدین کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں اللہ اس کی سزا بھی دنیا ہی میں سنا دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کہ صحابی تھے تو ان کے بارے میں بھی ایک آتا ہے کہ تھے تو وہ صحابی نماز، نوافل، عبادات ہر چیز میں مکمل تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب ان کا آخری وقت آیا وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں نکل رہا، تو کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ ان سے ناراض ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں ناراض ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لایا جائے۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگی میں اسے معاف نہیں کروں گی، یہ باقی کاموں میں تو سب میں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا، یعنی میرے سامنے اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو اس پر میری دل آزاری کرتا ہے، تو اس لیے میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ ایسا کریں، لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کی ماں کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو اس آگ جلا کے اس میں ڈال دیں۔ تو ماں کہنے لگی نہیں میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے۔ تو آپ سے سب نے ارشاد فرمایا اگر تم نہیں پسند کرتی کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے تو اسے معاف کر دو، اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو کل قیامت کے دن وہ آگ ہی میں جلے گا۔ تو اس لیے پھر جب والدہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو نرم بنایا ہے، والدہ کو نرم بنایا ہے، تو والدہ نے معاف کیا۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو والدین کے جو فرما بردار ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھا دیتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کے صاحب۔ تو وہاں پہ چلے گئے اس کے پاس، تو سارا معاملہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے واقعہ بتا دیا، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ تو پیچھے دعا کیا تھی کہ والدہ بہت بوڑھی تھی، ان کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلاتے تھے وہ کساب، اور والدہ جو تھی وہ اینڈ پہ دعا دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو والدین کی جو دعا ہے وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے جو نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ شرابی جو ہے وہ بھی اگر شراب سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور کینہ رکھنے والے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس اپنے دل کو لوگوں کی یعنی نفرتوں سے، کینوں سے، غصوں سے صاف رکھا کر،
اپنے دل کو لوگوں سے صاف رکھا کر۔ تو یہ دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر دل کے اندر کوئی کینہ ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اس کو دور کرنی چاہیے۔ کہ دیکھیں ہم شعبان المعظم کے مہینے میں ہیں کہ جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے کہ اس میں بھی کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیارے مہینے عطا فرمانے والے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ تو عطا فرمانے والے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو ویسے بھی نرم رکھنا چاہیے ایک دوسروں کے لیے، کہ جب اپنے دلوں کو صاف کریں گے، معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو اس صورت میں یہی سوچتے ہوئے کہ اللہ اگر میرے دل میں غصہ ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کرے۔ ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنا ظلم زیادتیاں بھی کر دیتے ہیں۔ تو زبان سے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، اشاروں سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، برائی کی، ہمیں تکلیف دی، تو ہم بھی ان کو معاف کر دیں۔ تو اپنے دلوں کو بالکل صاف کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔